اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ موقع ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا ہے کہ آج ہمارے اس مکتب کا کارنامہ جلسہ ہے، اور اس جلسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ معصوم بچے اور بچیوں نے اپنی صلاحیتوں کا نہایت اچھے انداز سے مظاہرہ کیا ہے۔ اسٹیج پر آ کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے پیچھے اساتذہ کی محنتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اساتذہ اپنا خون جگر صرف کرتے ہیں۔ ان بچوں کو تیار کرنے کے اندر بہت زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ان معصوم کلیوں کو کھلنے کا ہنر سکھانے کے لیے اور ان بچوں کو ہیرے کی طرح تراشنے کے لیے اساتذہ کرام اور ان کے پڑھانے والے پوری مشقت کے ساتھ اور پورے دل اور جذبہ و خلوص کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، جس بستی کے اندر مکتب قائم ہو جاتا ہے، اس بستی کے اندر قرآن کی حفاظت کا ایک سینٹر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ مکاتب، یہ مدارس اور اس کے اندر پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے مقام و مرتبے کی دو تین مثالیں پیش فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضور نے فرمایا، جو کوئی آدمی دل میں دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو لوگ اتنی عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ گھنٹہ یہاں پر حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہی وہ گلیاں ہیں، یہی وہ مکتب ہے اور یہی وہ مکتب کا راستہ ہے جس کے بارے میں شہنشاہ دو جہاں فخر موجودات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے محبوب فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتوں کو اپنے پر بچھانے پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے۔ جب بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، درخت ہوں، شجر ہوں، بجر ہوں، سب اس بچے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے والے ادارے جب تک قائم ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت کا کام جب تک کیا جاتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی حفاظت کا کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں نظام کو چلائیں گے۔
اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا کے اندر قرآن باقی رہے گا، اور جب قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد دنیا بھی باقی نہیں رہے گی، قیامت قائم ہو جائے گا۔ تو یہ مدارس جب تک ہیں یقین جانیے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، یہ مکاتب جب تک ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ مدرسہ اور یہ مکتب جس بستی کے اندر قائم ہو جاتا ہے اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ منہ سے لی جا سکتی ہے، اور اس بستی کے اوپر اللہ کا عمومی عذاب نہیں آتا۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت رکھی ہے کہ جہاں بھی تلاوت قرآن ہوتی ہے اور جہاں کے قرآن کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ان مکاتب کے اندر یہ معصوم بچوں کو جو ہنر دیا جا رہا ہے دین کا، قرآن کی اعلیٰ تعلیم کا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا جو حوصلہ ان کو دیا جا رہا ہے یہ غیر معمولی ہے، یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ بچے کس کے معمولی فیس دے کر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے پوری ذمہ داری اپنی ادا کر لی تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دوسروں کے بچے ہیں، بچوں کے ماں باپ کبھی کبھی آ کر بہت بڑی گستاخی کر دیتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ بچے کبھی ایسی شرارت کرتے ہیں کہ استاذ کا دل دکھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے اندر دین کی محنت اور دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرایا جاتا ہے۔ اللہ رسول کی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ آپ نے سنا یہاں پر ایک بچہ آیا اور اس نے وضو کے فرائض آپ کو سنائے، ایک بچے نے غسل کے فرائض سنائے، ایک بچے نے شرائط نماز سنائے، کسی نے فرائض نماز سنائے، کسی نے قرآن پر تقریر کی، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر تقریر کی، کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو بتایا۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں دکھائی دینے میں ہم کو بڑی معمولی نظر آ رہی ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہونے کے بعد یہی باتیں ان کی زندگی کا اثاثہ بنیں گی، ان کی زندگی کا سرمایہ بنے گی، ان کو دین پر چلانے کا ذریعہ بنے گی۔ یاد رکھیے، یہ معصوم بچے معمولی نہیں ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ آئندہ نسلوں کی ضمانت ہے۔ اگر ان کے اوپر صحیح محنت کی گئی، ان کو اچھے انداز سے نکھارا گیا، ان کو بہترین طریقے سے تراشا گیا، ان کے پیچھے فکر کی گئی، ان کے پیچھے محنت کی گئی، تو یاد رکھیے آج یہ بچے ہیں، کل کو یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ محلے کے نوجوان بنیں گے، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یاد رکھیے، بچپن میں بچہ جب سمجھ جاتا ہے تو یہی بچہ بڑا ہو کر جوان بنتا ہے، پھر اسی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر بچپن میں اس کی صحیح تربیت ہوئی رہتی ہے تو پھر یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی اولاد کی اور اپنے نسلوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرتا ہے، برائیوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور رضائی سے ان کو بچاتا ہے، اچھائیوں کے اندر ان کو لگاتا ہے۔ اگر بچپن میں اولاد کی تربیت نہیں کی گئی اور ان کو دین کا مزاج نہیں دیا گیا، ان کے اندر اللہ رسول کا ڈر نہیں پیدا کیا گیا، ان کے اندر جینے مرنے کا صحیح سلیقہ نہیں دیا گیا، ان کو ایک اچھا انسان بننے کی فکر ان کے اندر پیدا نہیں کی گئی، ایک اچھا ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو نہیں بتایا گیا، بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے ان کو نہیں سمجھایا گیا، ماں باپ کی عزت اور عظمت کیا ہوتی ہے ان کو نہیں بتایا گیا، بڑوں کا ادب کیسا کرنا ہے یہ نہیں سمجھایا گیا، چھوٹوں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے اگر یہ نہیں دکھایا گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہ صرف بڑے نہیں ہوں گے، یہ بے ڈھنگے بڑے ہوں گے، ان کے اندر کوئی ادب نہیں ہوگا، کوئی تمیز نہیں ہوگی،
कोई सलीका नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा, जिंदगी गुजारने का सच्चा और अच्छा हौसला नहीं होगा, इनके अंदर बड़ों के अदब का जज्बा नहीं होगा, जोड़ों के साथ शपथ करने का मलका इनके अंदर नहीं होगा, फिर ये कौम के बच्चे कौम के ऊपर मुसीबत बनेंगे अगर बचपन में इनकी तरबियत नहीं की गई। मेरे भाइयों, हम नहीं जानते ये दिखाई देने वाला मासूम बच्चों का तबका आज हमारी मिसाल नजरों के अंदर एक है, वो निहायत मामूली तबका है। ये मामूली बच्चे हमको नजर आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते इनमें से कोई बड़ा होगा, एक बड़ा इंजीनियर बनेगा, इन्हीं बच्चों के अंदर से कोई बड़ा दीन का दाई निकलेगा, इन्हीं बच्चों के अंदर से कोई दीन का सिपाही निकलेगा, इन्हीं बच्चों के अंदर से कोई डॉक्टर बनकर उठेगा, कोई इंजीनियर बनकर निकलेगा, कोई IAS बनकर निकलेगा, कोई IPS बनकर निकलेगा। बातिल को धंधा निशिगन जवाब देने के लिए हौसलों और सलाहियतों से लबरेज कोई फर्द और मर्द मुजाहिद बनकर सामने आएगा, कोई बातिल का मुकाबला करने के लिए लड़ाई से लबरेज अपनी जिंदगी करके एक अच्छा वकील बनकर सामने आएगा, कौम की खिदमत करने का मलका अपने अंदर पैदा करके कोई अच्छा एक खादिम कौम मिल्लत इनके अंदर से पैदा होगा। मेरे भाइयों, इन बच्चों को हकारत की नजर से नहीं देख रहा है, इनको अजमत की नजर से देखना है। इनके साथ आपकी जैसी वाबस्तगी होगी और इनके साथ जैसी आपकी नीयत होगी, ये बच्चे वैसे बनकर तैयार होंगे। अगर हमने इनसे अच्छी नीयतें वाबस्ता की तो ये बच्चे अच्छे बनकर मैदानी अमल में आएंगे। अगर हमने इनके साथ अच्छी नीयतों को वाबस्ता नहीं किया तो फिर ऐसी सूरत के अंदर याद रखिए हमारी खराब नीयतों का वबाल खुद हमारे मुस्तकबिल पर पड़ेगा। बच्चे जो यहाँ पर मुदाहरा किए हैं, आप इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, इनकी कदर कीजिए, इनके साथ मोहब्बत का मामला कीजिए। जो बच्चे ने यहाँ पर जो मुदाहरा पेश किया, आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए। पता नहीं हमारे दो बोल, हमारी दो बातें इस बच्चे की जिंदगी के अंदर बड़ा किरदार अंजाम देने वाली बन जाए, इस बच्चे को एक राह रास्त पर लगाने वाली बन जाए। आज बगालत इस दर्जा हम लोगों के अंदर आ गई है, न हम किसी को अपना कुछ देना चाहते हैं, न किसी को कुछ बनाना चाहते हैं। आप किसी को पैसा मत दीजिए, किसी को खाना मत दीजिए, किसी को हौसला दे सकते हैं तो हौसला दीजिए। इन बच्चों को हौसले की जरूरत है, इन बच्चों को एक बड़ी नजर की जरूरत है, इन बच्चों को एक अच्छी नजर की जरूरत है, इन बच्चों को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इनके मुस्तकबिल को अच्छा देखने के लिए बेताब और बेचैन हो। इन बच्चों को एक ऐसी फिक्र की जरूरत है जो इनकी फिक्रों को आगे बढ़ाने वाली हो। आपने इन बच्चों के साथ अच्छा मुजाहरा किया, दो शफकत और मोहब्बत के बोल बोले। पता नहीं आपके ये दो बोल, आपकी ये मोहब्बत की नजर, आपकी इनके साथ शफकत वाला मामला इन बच्चों के जिंदगी का ऐसा, इन बच्चों की जिंदगी में ऐसा किरदार अदा करेगा कि आप नहीं जानते आपने बच्चों को कैसे बना दिया। मेरे भाइयों, बचपन के अंदर चाहे बचपन में इन बच्चों को मालूम नहीं होगा इसकी तालीमी काबिलियत क्या है, इसके अंदर क्या सलाहियत है, ये मालदार कितना है, ये बासलाहियत कितना है, ये साहिब किरदार कितना है, उसको नहीं मालूम। इन बच्चों को तो शराबी हालत शराब में भी अगर इनकी तारीफ कर दे तो इनकी जिंदगी बनाने के लिए उसकी एक तारीफ का जुमला भी काफी हो जाता है। मासूम बच्चा जब मस्जिद में बैठकर वजू करता है, कोई दूसरा आदमी बाजू बैठकर उसकी पीठ पर मोहब्बत के साथ हाथ फेर दे, उसके सर के ऊपर शफकत के साथ हाथ फेर दे और उससे ये कहे नाताला नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, उसका एक जुमला इस बच्चे को नमाजी बनाने के लिए काफी है। याद रखिए, इन बच्चों को मोहब्बत दीजिए, ये मोहब्बत के प्यासे हैं। ये बच्चे जरूर शरारत करेंगे, शरारत इनकी फितरत का हिस्सा है। और जो बच्चा बचपन में दिखना शरीर होता है, बड़ा होकर वो उतना हाबिल बनता है, उसके अंदर उतना जज्बा पैदा होता है, उसके अंदर उतना हौसला पैदा होता है। जो बच्चा बचपन के अंदर शरीर नहीं होता या उसके अंदर आगे बढ़कर अपनी सलाहियत के मुदाखला करने की दिलचस्पी नहीं होती, फिर ऐसे बच्चे बड़े होकर बड़ा किरदार अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए हम इन बच्चों से भी ख्वाहिश करते हैं, आप अपने अंदर बड़ा हौसला रखिए, एक बड़ा इंसान बनने का जज्बा
چشمہ رکھیے، آپ کے اندر اگر بڑا انسان بننے کا جذبہ ہوگا، یقین جانیے آپ بڑے ہو کر بڑے بنیں گے، آپ کا ایک نام ہوگا، آپ کا کردار بولے گا، آپ کی صلاحیتیں بولے گی، لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ کے ماں باپ سے نفرت کریں گے، لیکن پھر بھی آپ کی صلاحیت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کی فکروں کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر جو فن ہوگا، آپ کے اندر جو صلاحیت ہوگی، آپ کے اندر جو اخلاق ہوں گے، آپ کے اندر جو کردار ہوگا، آپ کے اندر جو فکریں ہوں گی، آپ کے اندر کی جو صلاحیت بولے گی، زمانہ اس کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم مجبور ضرور ہو سکتے ہیں، ہم غریب ضرور ہو سکتے ہیں، ہم ناکامہ ضرور ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کا انبار یقیناً نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان کی کوئی بڑی عزت اور عظمت نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے خاندان کی شان و شوکت یقیناً نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کے پاس وہ صلاحیت دکھانے کا، مظاہرہ کرنے کا اللہ نے آپ کو وہ موقع دیا۔ آپ کے پاس اولاد ہے تو آپ کے پاس اپنی جوہر دکھانے کا وہ سلیقہ موجود ہے، آپ اپنے بچے کو بنا کر ساری دنیا کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی اولاد معیشت کی تربیت کریں گے، ان کی فکر کریں گے، ان کے پیچھے اپنا خون جگر لگائیں گے، ان کے پیچھے اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، ان کی فکر کریں گے، ان کے پیچھے تڑپیں گے، ان کے لیے اللہ سے مانگیں گے، دو چار روپے روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے صدقہ کیجیے۔ ہم نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے بچوں کے لیے اتنی زیادہ فکر مند تھی کہ انہوں نے مرنے کے بعد پتا چلا اس ماں نے اپنے بچے کے لیے کیسی محنتیں کی ہیں اور کیسی فکریں کی ہیں۔ دارالعلوم حیدرآباد کے اندر ایک طالب علم پڑھتے تھے، دور حدیث کے اندر تھے، اور دور حدیث کے جب ان کی فراغت کا وقت قریب آیا تو دو چار روز پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ دارالعلوم کے طالب علم تھے لہٰذا میں نماز فجر کے بعد اس دواخانے کو گیا اور ان سے ملاقات کیا، تو اسی وقت اچانک ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان سے ملاقات کی، ان کو پرسہ دیا، تو وہاں پر موجود ان کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہونے کے بعد ان کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگایا اور یہ کہا کاش کے 2 دن ہماری والدہ اور جی لیتی، اور وہ منظر جو تمہارے سر پر امامہ باندھا جاتا، تمہیں شایا پہنایا جاتا، تمہیں آخری حدیث بخاری شریف کی پڑھا کر تمہیں عالم بنا دیا جاتا، کاش کے ہمارے امی وہ منظر دیکھ لیتی تو بڑی خوش ہو جاتی، ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا میرے بھائی تمہیں نہیں معلوم ہماری امی نے، ہماری والدہ نے ہم لوگوں کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، مالی اعتبار سے قربانی دی، جسمانی اعتبار سے قربانی دی، لوگوں نے بہت کچھ کہا اپنے بچوں کو کارخانے میں ڈال دو، اپنے بچے کو کسی کام پر لگا دو، ہماری والدہ نے کسی کی نہیں سنا، ہماری والدہ کے ذہن و دماغ میں بس یہ بات تھی میرا بچہ ایک اچھا عالم دین بنے گا، باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ بنے گا، میرے بچے سے لوگ علم حاصل کریں گے، میرے بچہ قوم کو دین کی بات بنانے والا بتانے والا بنے گا، وہ دین کا داعی بنے گا، اسلام کا سپاہی بنے گا۔ انہوں نے مال لگایا، جان لگایا، فکریں لگائی، سب کچھ کیا، لیکن میں اپنی امی کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو بڑا بھائی ہم لوگوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہا ہے مفتی صاحب جس دن سے اس کو ہماری والدہ نے مدرسے میں داخل کیا ہے وہ دن ہے، اور جس دن ہماری والدہ کو دواخانے میں ایڈمٹ کیا گیا 3 دن پہلے، وہ دن تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں ہماری والدہ نے تہجد کی نماز کے بعد 2 رکعت روزانہ نفل نماز اس نیت سے پڑھا کرتی تھی کہ اے اللہ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کر میں آپ سے دعا اور التجا کر رہی ہوں میرے بچے کو حافظ عالم بنا۔ ماؤں کی جب ایسی فکریں بنتی ہیں، مائیں جب ایسی قربانیاں دیتی ہیں، مائیں جب اللہ کے سامنے ایسے مانگنے والی ہوتی ہے تو پھر اولاد بن کر نکلتی ہے، اللہ ان کی اولاد سے دین کا کام لیتا ہے۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں لے آ کر داخل کر دیتی ہیں، اور داخل کرنے کے بعد دروازے کے پر ٹھہرتی ہیں، ٹھہر کر وہ روتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہلاتے ہیں،
کوئی ان کے پاس سہارا نہیں ہے، کوئی اس کا دل لکانے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بچہ ہے جو اس کی زندگی ہے، یہ بھی ایک بچہ اس کے شوہر کی نشانی ہے، یہ بھی ایک بچہ اس کی محبت کی نشانی ہے، لیکن اس بچے کو بھی لے آ کے مدرسے میں ڈال دیتی ہے اور ڈباتی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کو واپس چلے جاتی ہیں۔ آپ نہیں جانتے وہ ماں کا دل کیسے ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کیسے درد ہوتا ہے، لیکن اس درد کو اور اس تکلیف کو جب مائیں برداشت کرتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے بن کر نکلتے ہیں۔ کہ مکتب کا واقعہ ہے، اس مکتب کے اندر ایک ماں آئی، مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا، مجھے فون آیا اور فون کر ایک خاتون نے یہ کہا کہ مولوی صاحب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میری صرف ایک اولاد ہے، میں فلاں دواخانے میں جا کر کام کرتی ہوں اور مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ جس سے میں اپنے گھر کا کرایہ ادا کر لیتی ہوں اور کبھی کوئی کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو میں وہ لے کر کھا لیتی ہوں، اور میں اپنے بچے کی فیس پابندی سے ادا کرتی ہوں اور بچے کو اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں آپ کے مکتب اور مدرسے کے اندر مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے بچے کو پڑھاؤں اور آپ جو فیس کہیں وہ فیس ضرور ادا کر دوں، لیکن اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان کر دیجیے، ہمارے بچے کو تھوڑے دن فری میں تعلیم دے دیجیے، آپ کا یہ احسان ہم کبھی زندگی میں فراموش نہیں کریں گے، میرا بچہ بہت اچھا پڑھے گا، آپ میرے بچے کو شریک کر لیجیے، آپ پورے بچوں میں سب سے اچھا ذہن والا میرے بچے کو پائیں گے۔ جب اس ماں نے فون کیا اور فون کر اپنے بچے کے تعلق سے اس بات کا اظہار کیا تو اس کے بچے کو مدرسے میں داخلہ دیا گیا۔ آپ یقین جانیے وہ خاتون اپنے بچے کو روزانہ لا کر چھوڑتی تھی اور جب تک اس کا بچہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اس مکتب کے اندر پڑھتا باہر بیٹھتی اور مدرسے کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتی، وہ کہتی کہ میں تو بے دین ہوں، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، مجھے دعائیں پڑھنے نہیں آتا، لیکن میں صرف ایک دعا کرتی ہوں، اے ماں میرے بچے کو نماز پڑھنے والا بنا دے، میرے بچے کو قرآن سکھا دے، میری طرح قرآن کے معاملے میں میرے بچے کو گونگا نہ بنا۔ وہاں پر بیٹھتی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ ماں اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتی اور اپنے اس یتیم بچے کے لیے دعا کرتی، اور اس کے بعد تھوڑے دن کا عرصہ نہیں گزرا وہ ماں پھر کہنے لگی کہ مول صاحب مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں آپ کے مدرسے میں فیس نہیں دے پا رہی ہوں، لیکن اور تھوڑا انتظار کیجیے، میرے بچہ پڑھے گا میں ضرور آپ کو فیس ادا کروں گی۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے، وہ بچہ قاعدہ ختم کر لیا، قرآن شروع کرنے والا تھا، اس ماں نے بچوں میں لے کے آ کے مٹھائی تقسیم کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ مول صاحب یہ بچوں کے اندر لوگ اعلیٰ درجے کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوں گے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے رقم میں سے 200-400 روپے ایڈوانس مانگے ہیں تاکہ میرے بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا باپ بڑا خوش ہوتا اور اس کا باپ آج لے آ کر اپنی حیثیت کے مطابق ان بچوں کو کھلاتا اور ان بچوں کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتا۔ آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو نئے کپڑے پہناتا، اس کے ساتھ کا معاملہ کرتا، اس کو اپنی کاندھے کو بٹھاتا اور اس کے سامنے بڑے اچھی چیزیں پیش کرتا، لیکن میں کیا کروں، میں ایک بیوہ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے۔ میرا دل تو بہت چاہتا تھا کہ قرآن آج میرا بچہ شروع کر رہا ہے، میں اپنے بچے کو نئے کپڑے پہناؤں، لیکن میں ایسی بد نصیب ہوں، میں اپنے بچے کو نئے کپڑا پہنا رہے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرے بیٹے کی زبان پر قرآن شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ میرا بچہ پڑھے گا، نماز پڑھائے گا مسجد کے اندر، آپ دیکھیے میرا بچہ آگے بڑھے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ماؤں کے اندر ایسا حوصلہ پیدا ہو جائے، ایک آگ لگ جائے، ایک تڑپ پیدا ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی گھر ایسا نہیں ہو رہا جس کے اندر کوئی بچہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے والا باقی رہ جائے۔ ہمارے علاقوں کے اندر بہت ساری ماں اور بہنیں آج بھی ایسی ہیں جن کو اپنے بچے کے اسکول کے بارے میں بہت فکر ہے، اسکول میں جو کام دیا جاتا ہے بڑی فکر کے ساتھ وہ کام کروا کر بچوں کو بھیجاتی ہیں،
جو ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کرواتی ہیں، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایسی ماؤں کو کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ ایسی مائیں بڑی قسمت والوں کو ملتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ صرف دنیا اور اسکول کی تعلیم کے پیچھے اپنی محنتیں لگا رہی ہیں۔ وہ خواتین اگر اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت 1 گھنٹے کا اپنے ان بچوں کے پیچھے دین کی تعلیم کے لیے بھی لگانے والی ہو جاتی تو ان کا بچہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتا، دین کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتا۔ آپ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم ضرور بنائیے، ایک اچھا آفیسر بنائیے، اچھا انجینئر بنائیے، اچھا ڈاکٹر بنائیے، اچھا وکیل بنائیے، ایک اچھا انسان بنائیے، ایک اچھی پوزیشن والا آدمی ضرور بنائیے اور بنانا چاہیے، لیکن آپ کو اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان بھی بنانا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے مناظر ایسے لوگوں نے دیکھے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات شاید اس بات کی تصدیق بھی کریں گے، اگر آپ نے ان بچوں کو نہیں سنبھالا بچپن میں، ان بچوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں دلائی، ان بچوں کو بچپن میں یہ نہیں سکھایا گیا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب پینے والا اللہ کو پسند نہیں، جوا کھیلنے والا اللہ کو پسند نہیں، ایک شراب کا گھونٹ بھی حلق میں چلا جائے گا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں اس کی زبان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی حلق سے نکلنے والے جملوں کا کوئی مقام و مرتبہ اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے یہ بچوں کو نہیں سمجھایا ماں باپ کی عزت کرنی ہے، باپ کا ادب کرنا ہے، خاندان کے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، اگر بچپن میں یہ تعلیم ان بچوں کو نہیں دی گئی اور بچوں کو یہ نہیں سمجھایا گیا تو پھر یہ بچے جیسے تیسے بڑے ہو جائیں گے، پھر وہ مناظر بھی آپ پہلے دیکھے ہوں گے لیکن بعد میں بھی آپ کی نگاہیں دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ماں کا جانا سب مسجد میں ہوگا، اب بیٹا شراب پی کر مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہوگا، باپ کا جانا سب مسجد کے اندر ہوگا، بیٹا باہر امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہے گا میرے باپ کے جنازے کے اندر جتنا خرچہ لگے لگا دو، جتنا پیسہ لگے لگاؤ، جتنی بھی ہوگی میں یہاں سے پے کر دوں گا، نوکری سے چھٹی نہیں ملتی میں آ نہیں سکتا۔ ایسے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو عرب ہم، خوشیوں کے لیے بیچتے ہیں بچوں کو عرب ہم، خوشیوں کی گھڑیوں میں بچے نہیں آتے، کس شام کی پردیس نے ایسی کمائی میت میں باپ کی بیبے نہیں آتے۔ میرے بھائیوں ان بچوں کو مکاتب میں بھیجیے، مدارس میں بھیجیے، یہ مکاتب دکھائی دینے کے اندر بڑے معمولی، یہاں پر 1 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، 1.25 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، مکتب کے اندر کوئی بڑا کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ مکتب کے اندر صرف 1 گھنٹہ پڑھایا جا رہا ہے، اس مکتب کے اندر صرف 1 گھنٹے کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن آپ جانیے، یقین جانیے اور اس بات کی تصدیق کیجیے اور دل پر اس بات کو لکھ لیجیے کہ اس مدرسے کے اندر، ان مکاتب کے اندر صرف آپ کے بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، انسان بننے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، یہاں پر زمین پر بٹھا کر زمین کے نیچے کی اور کھڑے ہو کر آسمان کے اوپر کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر مالدار بننے کا سلیقہ نہیں بتایا جاتا۔ ان مدارس اور مکاتب کے اندر بچوں کو مال جمع کرنے کا ہنر نہیں بتایا جاتا، مال بڑھنے کا، مال جمع کر کے ایک بڑا مالدار بننے کا حوصلہ نہیں دیا جاتا، یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے تم چاہے کتنے بھی بڑے بن جاؤ، اب خود تمہارے قدموں میں آ کر رقص کرنے کیوں نہ لگ جائے، تمہیں بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ مل جائے، تمہارا نام آسمان کی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائے، تم زمین پر رہو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، یہ سر درس یہاں پر دیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، یہاں پر یہ درس دیا جاتا ہے
چاہے تم کتنے بھی بڑے کیوں نہ بنو، ماں باپ کے سامنے تم چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہو گے۔ تم چاہے ترقی کر کے کتنی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، باپ کا ادب لازم کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھو۔ یہ درس کہاں دیا جاتا ہے؟ انہیں مکاتب کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ تم چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، تمہاری پیشانی چاہے کتنی ہی ترقیوں سے کیوں نہ اونچی ہو جائے، لیکن یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکا کر اپنی پیشانی کو پاک کرو، یہ ناک اللہ کے سامنے رکھ لو، عاجزی اختیار کرو، منت سماجت کرو۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ یہ بچوں کو ان مکاتب کے اندر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکاتب معمولی نہیں ہے، یہ زمین پر اللہ کے کلام کی روشنی دینے والی اندھیریں ہیں۔ یہ وہ شمعیں ہیں جن کو روشن رکھا جائے گا، علاقے روشن رہیں گے، دین کا نظام باقی رہے گا، علاقوں کے اندر دینداری باقی رہے گی۔ یاد رکھیے، جس علاقے کے اندر سے ایک مکتب کو بے حرمتی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے اور نااہلی کی وجہ سے یا پھر ناقدری کی وجہ سے اگر بند کر دیا جائے گا، آپ نے ایک مکتب بند نہیں کیا، آپ نے دین کی شمع کو گل کر دیا، آپ نے دین کے چراغ کو بجھا دیا۔ پھر یاد رکھیے، ایک چراغ بجھا کل دوسرا بجھے گا، پھر تیسرا بجھے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ ان بچوں کے دین کو تابناک بنانے والا، کوئی گرد دل رکھنے والا آپ کے درمیان نہیں ہوگا، کوئی آپ کے درمیان آ کر محنت نہیں کرے گا۔ پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو پیسہ لگا کر ان لوگوں کو بلانا پڑے گا جو آ کر آپ کے پاس نوکری کریں گے، خون جگر آپ کے گھروں میں آ کے کوئی بانٹنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں ان مکاتب کی قدر کیجئے، ان مکاتب کو عظمت کی نظر سے دیکھیے، ان مکاتب میں پڑھانے والوں کو عظمت کی نظر سے دیکھیے۔ یہ ہمارے نوجوان علماء، یہ نوجوان حفاظ، انہیں کیا فکریں اس دور اس عمر پہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے، اس عمر کے اور بھی نوجوان ہیں جو نوجوان اس مکتب کے اندر کام کر رہے ہیں، اس مکتب کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی عمروں پہ نوجوانوں کو آپ دیکھیے، ان کے اندر کیسے کیسے جذبات ہیں۔ ان کے جذبے یہ ہیں کہ رات کے وقت میں فلاں ہوٹل کو جایا جائے، فلاں پارک کو جایا جائے، فلاں جوس سینٹر کو جایا جائے، فلاں آئس کریم پارلر کو جایا جائے۔ اور اگر جذبات آوارہ ہو گئے تو یہ بھی نوجوان ہیں، ہر ویکینڈ کے اندر یہ اس عمر کے نوجوان کے بچے شراب خانوں میں، باروں میں جا کر اپنی عزت کا سودا کر رہے ہیں، اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، ان کے ماں باپ کی کیا دین کی قربانیاں، کیا اچھائیاں، کیا نیکیاں اللہ کو پسند آ گئی ہوں گی۔ اللہ نے ایسے نوجوان بچوں کو قبول کیا۔ یہ اپنی بڑی جوانی میں ایسے خواہشات سے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو پورا کرنے کے بجائے ایسی عمر میں، ایسی جوانی کی لبریز عمر کے اندر یہ قوم کے بچوں کو تیار کرنے کا جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان کی فکر ہے تو یہ ہے میرے محلے کے بچوں کی زبانوں پہ کلمہ جاری رہے۔ ان کی فکریں یہ ہیں کہ اس بچے کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہو جائے۔ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کے اگر انتقال ہو جائے تو ان کے جنازہ پڑھنے کے قابل بن جائے۔ ہمارے یہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بڑے ہوں تو یہ آوارہ نہ بنے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کی جائے، ان معصوم کلیوں کو طریقے کے ساتھ کھلنے کا ہنر دیا جائے گا۔ یہ فکر کرنے والے ایسے نوجوان علماء کی اللہ کے لیے قدر کرو، قدر کیجیے۔ نوجوانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں قدر کرو، بڑی عمر کے حضرات سے بھی میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، ایسے نوجوانوں کی قدر کیجیے، ایسے علماء کی قدر کیجیے جو آپ کی اولاد کے پیچھے اپنی فکروں کو لگا رہے ہیں۔ آپ نے اگر ان کی قدر نہیں کی، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، آپ نے ان کے حوصلوں کی قدر نہیں کی، ان کی جذبات اور ان کی فکروں کی قدر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، اگر ان کے جذبات مردہ ہو گئے اور ان کی فکروں کی قدر
फिक्र नहीं की गई, अगर इन लोगों ने आपकी औलाद के पीछे फिक्र करना छोड़ दिया तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये परतियां डूब जाएंगी। फिर उसके बाद हमारी इन मासूम नस्लों की जिंदगियों की हिफाजत करने वाले वहाँ पे नहीं रहेंगे। फिर एक वक्त आएगा सब अपनी जिंदगी जिएगा, किसी को दूसरे की फिक्र करने वाले नहीं होंगे। याद रखिए, इलाकों को जमाने ने देखा है, ऐसे भी इलाकों को देखा है। मैं जानता हूँ बीदर कर्नाटक के एक छोटा सा देहात है, उससे आगे वहाँ पर एक हाफिज़े कुरान के साथ गांव वालों ने निहायत बदतमीजी के साथ वहाँ के इमाम को निकाला, मामूली बात के ऊपर थोड़े पैसों के खातिर उसको वहाँ से गांव से निकाल दिया, जलील किया, रुसवा किया और बड़े पकड़ के साथ बोलने लगे कि ऐसी ऐसी हरकत पर हमने इमाम को मस्जिद के अंदर से मार कर बस स्टॉप पर लाकर उसको बना दिया। बड़े फखर के साथ बोलने लगे और एक इमाम भी मिल गया हमी को, थोड़े दिन तक वो इमामत करता रहा। इनकी नाकादगी को देखा, वो महीने के बाद वो भी चला गया। फिर उसके बाद इधर के एक मदरसे में गए और जाके कहने लगे मैं इमाम दो। मदरसे वालों ने कहा तुम्हें इमाम हम नहीं दे सकते, हम माफी चाहते हैं। मरकज में गए दावत कबूलियत के और ये कहा हमें एक इमाम चाहिए, उन्होंने कहा हम इमाम नहीं दे सकते, हम तुम्हारे रवैये को जानने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद कई उलमा के पास अलग अलग गए, पहले इमाम को 2000 रुपये के लिए निकाला था, गवर्नमेंट की आने वाले पैसों को आपने हमारी इजाजत के बगैर क्यों लिया, हमें क्यों नहीं बताया, इस बुनियाद पर निकाल दिया। देते कितनी तनख्वाह थे? 8000 रुपये, उसके 6000 रुपये दे देते, 2000 रुपये गवर्नमेंट से एक मरतबा मिले। हाफिज साहब ने इमाम का आपने बताने में ताकीद की, इस बुनियाद पर ये कि इमाम चोर है इसलिए उसको निकाल दिया। फिर आज तक तकरीबन 8 साल हो गए, मैं जानता हूँ रमजान के महीने में दूर दूर इलाकों को जाके हाफिज को पकड़ के ले आते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी लानत बरसाई है कि कई साल गुजर गए, एक हाफिज भी पूरा महीना उनके पास नहीं गुजारता। 2 दिन 4 दिन 8 दिन गुजार के वो वहां से चला जाता है और इमामों की हुक्म तदरी करने का ये नतीजा निकला। रमजान में ये तो हम सुनने से महरूम हो गए। नाकदरी मत कीजिए अल्लाह के लिए, और आगे मत समझिए कि हमारे इलाके के अंदर मकतब बंद हो गया। किसी हाफिज की किसी भी अदना दर्जे की गलती को या उसकी किसी कमजोरी को देखकर अल्लाह के लिए अपनी जबान को काबू में रखिए, अपनी जबान को ऊंची मत कीजिए, अपनी उंगलियों को और अपने हाथ का आगे मत कराइए। याद रखिए, अगर आप ये काम करेंगे तो सिर्फ आप ये एक हाफिज से ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, दीन का काम करने वाले के ऊपर एक आग अपने दीन में रखने वाले की आग को बुझा रहे हैं। जब ऐसे जज्बे रखने वाले लोग यहाँ से चले जाएंगे, मेरे भाइयों आप दिल पे हाथ रख के बोलो, आपके मोहल्ले का नौजवान आलिम दीन आपके मोहल्ले में काम कर रहा है, आपके मोहल्ले के नौजवान उपवास आपके मोहल्ले में काम कर रहे हैं, आप इनके पर नहीं कर रहे तो माशाअल्लाह इनको ऐसा नहीं है कि ये पूरे बन जाइए। किसी जगह पर जाकर 1 घंटा 2 घंटे किसी ऑफिस में अपना वक्त देंगे, किसी कॉल सेंटर में अपना वक्त देंगे, किसी और जगह पर काम करेंगे तो जितनी तनख्वाह यहाँ से उनको मिलती है उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा मिलेगी। अरे भाई, हमने तो देखा है ऐसे लोगों को जो दिल में दर्द रख कर काम करते हैं, वो लोगों का लेते ही नहीं, अपना भी लगा देते हैं, अपना भी लगा देते हैं। मेरे भाइयों, इस जमाने में वक्त किसी के पास नहीं है, नतीजे आप देख रहे हैं। भाई का इंतकाल हो जाए तो दूसरा भाई डायरेक्ट मस्जिद को आ रहा है नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए, फिर नमाज जनाजा में कब्रिस्तान तक भी जाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मेरा कारोबार है, मैं तो अपने बच्चों से स्कूल बनाने जा रहा है, अपनी घर वालियों को भी लाके नहीं छोड़ रहे हैं। अपने सगे भाई का इंतकाल हो जाए तो लोग इस दर्जा आज एक दूसरे से बेवफा होते जा रहे हैं। ऐसी हालतों के अंदर, ऐसे वक्त की नामजरी के जमाने में सब अपनी अपनी फिक्र कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके बच्चों की फिक्र करने वाले लोग आपके मोहल्ले में जिंदा हैं तो इन लोगों को फरिश्ता समझो, इनको बातें रखने के लिए जो लगा सामने वो लगा, इनकी फिक्रों को परवान चढ़ाने के लिए आपसे जो बन सकता हो करो, इनको कुछ नहीं दे सकते। हौसले के 2 जुमले
जुमले बोल दो, कदरदानी के 2 जुमले बोलो, इनके साथ खड़े रहो, इनकी फिक्रों में अपने आप को शामिल करो, इनकी सलाहियतों के साथ अपनी सलाहियतें लगाओ। तो वो हाफिज साहब, आलिम साहब, इमाम साहब, बस्ती के आपके अंदर एक अच्छी कमेटी है, एक अच्छा किरदार अदा करने वाली एक कमेटी है, उसके लोगों से बोलो आप आगे बढ़िए, हमारे पास जो है हम लगाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सलाहियत है, हम सलाहियत लगाएंगे, माल हमारे पास है, माल लगाएंगे, औलाद हमारे पास है, आप लोग औलाद हम फराहम करेंगे। मेरे भाइयों, ये दौर और फिक्रों का दौर है, इतनी गुमराहियां मुलूक पर हैं, आप नहीं जानते। इन बच्चों को अगर दीन नहीं सिखाया गया, ये स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर दीन का नुबादा रखने वाले दी के लुटेरे विजयनगर कॉलोनी के अंदर एक मुसलमानों के ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पर पढ़ाने वाला भी तो सलमान है, नाम उसका मुस्तफा है, मैं इरफान से पढ़ा रहा है और बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा टीचर है। लेकिन यहाँ रखो वाटिया का कुछ दिन गुजरे, उसने आहिस्ता अपने जातिम को लागू किया, 2-4 बच्चों को उसने अपना हमनवा बनाया, फिर रफ्ता रफ्ता उन बच्चों के रहे दिमाग के अंदर वो हरशाही के कितनी तो कोना को कर दिया। नतीजे में हुआ कई मासूम बच्चों को बहुत गिरफ्तार था, कई मासूम बच्चों। और ये कहने लगे ट्यूशन ये जिम्मेदार हजरत कि हमारे पास दीनदार अपना बताने वाला, हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो टीचर हैं, दीन की बातें बताते हैं। अगर ट्यूशनों के अंदर दीन समझने वाले नहीं और एक नाम नेहाद दीनदारों को लेके आके रखेंगे, गोरी ईमान क्या देंगे, रहा सहा ईमान लोग करे दाई। बच्चों को सच्चा ईमान देने की जरूरत है, अच्छा अकीदा देने की जरूरत है, अच्छी फिक्र देने की जरूरत है, ईमान के मुहाफिज बनाकर दवा करने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोगों को धीरानी समझने की जरूरत है और की जिम्मेदारी को समझकर इसी काम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप तो यहाँ तक है मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर हमारी जो कहते हुए हैं, अपनी तबीयतों में आतागी के बावजूद, पीरानी के बावजूद जो आपके बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे इमाम साहब माशाअल्लाह हर मरहले में आगे आगे रहे हैं, दीन की खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। और इन हमारे मौलाना अब्दुल शकूर का और इनके भाई और इनके अफराद खानदान और इनके साथ काम करने वाले नौजवान, इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उनके ये हजरात एक बड़ा अच्छा काम किया, ये छोटे बच्चे हैं, बड़े होकर बड़ा कारनामा लेकर मैदान में आएंगे, लिहाजा इन मासूम बच्चों को मानवीय कमी समझ कर आप पैरों के नीचे रौन मत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी सलाहियतों को परवान कराने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ये कौम के मुस्तकबिल बच्चे हमारे सामने मैदान में आएंगे और एक बड़ा किरदार अंजाम देंगे। मुझे दिल पर हाथ रख के ये बात बताइए, अगर हमने इन बच्चों की हौसला अफजाई नहीं की, इन बच्चों को हमने नहीं सवारा, नहीं बनाया, इस बस्ती के अंदर कितने बच्चे होंगे, नौजवान छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं, कम से कम 3000 बच्चे तो होंगे सिर्फ इस बस्ती के अंदर। इनको 8-10 गलियों के अंदर हम जायजा ले लें तो कम से कम 2000 बच्चे हमारी इस गलियों के अंदर, पुरानी बोइंग पर ओल्ड बोइंग सली के अंदर तो होंगे 2000 बच्चे।